اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لیکن آثار یہ ہے کہ وہی ہوگا۔ امت مسلمہ کا نیوکلیس جو ہے، نیوکلیس عرب، اس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے سامنے۔ اب میں اس ضمن میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ان النبی دخل علیہا حزانی، کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو بڑے گھبرائے ہوئے سے تھے، گھبراہٹ کاری تھی۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، ویل للعرب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے، من شر قد اقترب، اس بدی سے، اس شر سے، اس خرابی سے، اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ضمن یاجوج و ماجوج مثل هذه، حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے۔ آپ نے اپنے انگیٹھے کو وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها، یہ انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی سے آپ نے حلقہ بنایا، اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس پر حضرت زینب فرماتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہلک وبیننا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے مابین صالحین موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا قال نعم، ہاں ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی، غلبہ خباثت کا ہو جائے گا، جو آج ہے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے، اس سے دوسری حدیث بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا تو معلوم ہوتا کہ وہ فتنہ تو آ چکا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے ان کو سمجھ لیجیے، چونکہ حضرت یافس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت یافس کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں، گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے تو اس کے لیے ہمیں لازماً رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف، اس لیے کہ یہ تاریخ جو ہے قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہے، رجوع کیجیے ادھر۔ تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی قوم ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے حضرت یافس جو ہے اس کو عبور کر کے اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت سام کی اولاد جنوب کی طرف اتری، عراق اور شام اور سعودی، یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہوئی، سیریکٹس یہاں تھے۔ حام کی اولاد دائیں بائیں پھیل گئی، ایران سے ہو کر ہندوستان کی طرف، اور ادھر یہ مصر اور حبشہ سے ہو کر یہ تین یہ حصوں کے اندر نوع انسانی بعد میں بنی ہے۔ تو یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں ہلاکت اور بربادی آتی رہی ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں موجود ہے۔ اور انہی کی نسلیں ہیں خاص طور پر جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں، شمال کے علاقے سے اتر کر مغربی یورپ میں جو قومیں آ کر آباد ہوئی، اینگلو سیکسنز، خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز، پھر اینگلو سیکسنز، یہ سب انہی کی نسل سے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے، اور یہ عالم اسلام کے اوپر گریں گی۔ اور وہ معاملہ جو ہے اصلاً کب ہوا ہے، اب نوٹ کیجیے، یہ 3rd ملینیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے نا۔ 2nd ملینیم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو صلیبی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹوٹ کر گری، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ حضور کے زمانے میں ابھی سوراخ اتنا تھا، گویا کہ اس کے بعد ابھی 500 برس لگے یا 400 برس لگے اس سوراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ مغربی اقوام نکل کر، اور انہی کو اقبال نے بھی کہا ہے یاجوج و ماجوج، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یہ جو ہر طرف سے یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر حملہ کیا عالم اسلام کے اوپر، جو ہے اپنا قبضہ کیا ہے۔ یہ جو پہلے صلیبی جنگیں تھی، پھر یہ آئے ہیں سمندر کے راستے سے آئے ہیں، اور سمندر کے راستے سے آ کر پھر انہوں نے جو ہے پورے عالم اسلام کو زیر کیا ہے، جو اس صدی کے آغاز میں جا کر اپنے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے عروج کو پہنچا معاملہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ خطرہ ہے میری امت کے اوپر حملہ۔ اب دوبارہ یہ نوٹ کیجئے، وہ 1st ملینیم ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا تھا، اب دوسرا ختم ہو کر تیسرا شروع ہوا ہے، اور اب وہی جنگ صلیبی شروع ہو چکی ہے۔ نائجیریا کی خبریں آپ پڑھ رہے، ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی۔
یہاں تک کہ جو ان کی مرکزی حکومت ہے انہیں ہاتھ جوڑنے پڑ گئے عیسائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں پروسیس کو، شریعت ہم نافذ نہیں کرتے۔ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، اس کے اندر وہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر، یہ زیادہ اس کو نمایاں نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مذہبی رنگ کی بات ہے نا۔ جو کچھ چچنیا میں یا کوسوو میں ہوا تھا اس سے بدتر سزا کے اوپر جو نائجیریا میں ہو رہا، کیونکہ افریقہ کا جو بلیک افریقہ ہے اس کا سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے۔ باقی تو یہ کہ شمالی افریقہ کے تو بلیک لوگ نہیں ہے، مصر ہے، لیبیا ہے اور الجزائر ہے اور تیونس ہے، وہ تو بڑے یہ جو مغرب کے لوگ کہلاتے ہیں، تو یورپین کی طرح جو ہے سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہیں۔ تو بلیک افریقہ میں سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے، اور وہاں وہ جہاد وہ کروسیڈ شروع ہو چکی۔ ادھر فار ایسٹ میں جائیے تو انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر یہ طوفان عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا جزیرہ تیمور جو ہے اس کو تو انہوں نے آدھا کر کے اور اس میں ایک عیسائی رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی ہے، اور کتنی جلدی جو ہے پوری یونائٹڈ نیشنز بھی اور پورا عالم مغرب جو ہے وہ کچھ فسادات وہاں ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی فوج کشی کی، آسٹریلیا سے کتنی بڑی قوت آ گئی، اور اب بھی یونائٹڈ نیشن کی فوج وہاں گئی ہوئی ہے، ریفرنڈم بھی کرا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا سے انہیں مدد دی جا رہی ہے اس تیمور کی ریکنسٹرکشن کے لیے۔ تو یہ سلسلہ در حقیقت اس اعتبار سے شروع ہو چکا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کا ایک خروج اس وقت ہوا تھا، اور ایک خروج اب شروع ہوا ہے جس کا کلائمیکس ہوگا الملحمۃ العظمیٰ پر۔ دوسری حدیث سنیے، یہ بھی بخاری کی شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ لمبی ہے، میں اس کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے چند جو علامتیں آپ نے بیان کی۔ ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل بمئۃ دینار فیظل ساخطا، پھر دولت اتنی ہو جائے گی، مال اتنا پھیل جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناخوش رہے گا۔ یہ دیکھیے یہ صورتحال اس وقت عرب ممالک کے اندر، دولت کی فراوانی اور جو ہے دولت کا پانی کی طرح بہنے کا معاملہ، جیسے دوسری حدیثوں میں آیا یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ وہ صورتحال جا کے آپ ابو ظبی میں اور دبئی میں جا کے دیکھ لیجیے، سعودی عرب میں ریاض میں دیکھیے، جدہ میں دیکھیے، سارا نقشہ ہے۔ مال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے، گویا کہ پس منظر میں کوئی سائل اگر آئے اور اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ دولت اتنی عام ہو چکی ہوگی۔ ثم فتنۃ، پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عربوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ وہ فتنہ ہے جو آج پورے عالم عرب میں مغربی تہذیب کی شکل میں، آپ جا کر دیکھیے عرب میں، سعودی عرب میں، باقی تو بھول جائیے، وہ مصر ہو، شام ہو، یہ اور جو شمالی، وہ تو خالص عورتیں جو ہے اسکرٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، وہ تو لباس تہذیب تمدن بالکل جو اسلامی ہے ختم ہوا بالکل۔ لیکن آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب میں تو اوپر تو ضرور جب وہ باہر نکلتی ہے تو انہوں نے کوئی ڈال لیا ہوتا ہے باریک سا جو ہے پردہ سا، لیکن اس کے اندر ان کا لباس وہی مغربی ہے، ایبسولوٹلی وہی اسکرٹس ہے، اور گھروں کے اندر ہوتی ہے تو عموماً جانگیاں پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، کوئی پردے کا کسی سطر کا سوال نہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے مدینے میں اور مکے کے اندر، جس طریقے سے ٹیلی ویژن کے اوپر رقص و سرود سارا عام چل رہا ہے، جس طریقے سے وہاں شراب کے جو ہے بار کھلے ہوئے ہیں مکانوں کے اندر، وہ تہذیب فتنہ جو ہے اس دور کا مغربی تہذیب کا ان میں سرایت کر چکا ہے۔ تو فرمایا پھر ایک فتنہ ہوگا، ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، ثم حدۃ بینکم وبین بنی الاصفر، پھر اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہارے اور یہ جو وائٹ ریسز ہیں بنی الاصفر، یعنی زرد رنگت والے جو ہیں ان سے تمہاری جو ہے وہ ایک صلح ہو جائے گی۔ اس وقت ہوئی بھی ہے سعودی عرب کی، امارات کی، ان سب کی صلح ہے نا امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ فَيَغْدِرُونَ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے اس سے غداری کریں گے، اس صلح کو توڑیں گے۔ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ 80 غَایَةٍ، اور اس کے بعد وہ 80 جھنڈے لے کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تحت کل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی۔ 80 کو 12 سے ضرب دیجیے، اس کا ہلکا سا نقشہ گلف وار میں آپ دیکھ چکے ہیں، کیا چھوٹا سا ملک عراق تھا، لیکن کتنی قوت جمع کی، لاکھوں کی تعداد کے اندر، کتنے ممالک وہاں پہنچ گئے اپنی فوجیں لے کر۔ لیکن یہ وہ ریہرسل تھا جس کو صدام نے کہا تھا کہ یہ
ام المحارب ہے، یہ تو اصل میں ماں ہے، اس کے پیٹ سے اصل جو جنم لینے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس ملحمۃ العظمیٰ کا مسلم شریف میں روایت جو ہے اس کے الفاظ آئے ہیں یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی طویل حدیث ہے، اس کا میں صرف یہ ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ حتی ان الطائر لیمر بجسمانہ، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا ان کی لاشوں پر سے گزرتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک کر حتی یخسر، وہ بالکل جو ہے مردہ ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ فیتعاد بنو الاب، اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک شخص کے اگر 100 بیٹے تھے تو گنتی کی جائے گی ان میں سے کتنے بچے، کانوا مئۃ، لیکن فلا یجدون یبقى منهم الا رجل واحد، لیکن دیکھیں گے ان 100 میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف ایک۔ اس پیمانے کی خوریزی آنے والی جس کو میں نے کہا وہ 60 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل جیسا کہا حضور نے حسب النال بالنال، یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اس بڑے پیمانے کی تباہی آ سکتی ہے۔